مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. تو جناب آج کل بلدیاتی الیکشن کی ہر طرف گونج ہے, بہت سارے سوالات ہیں, ساتھ ساتھ کنفیوژن بھی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اور اس وقت اس علاقہ کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن نئے نظام کے تحت کیا تبدیلیاں لانے والے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان جو مہمان خصوصی ہیں جناب آفتاب گل, جو کہ حلقہ 364 پر چیئرمین کے الیکشن لڑیں گے, وہ آج ان چیزوں پر کریں گے ہمارے ساتھ بات اور آپ کریں گے ہم سے سوالات. تو جناب آفتاب گل صاحب, آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں. اب پیارے لگ رہے ہیں, وائٹ پورا سوٹ پہنا ہے, میں نے بلیک پورا سوٹ پہنا ہے, تو وائٹ اینڈ بلیک آج ہو گیا. سب سے پہلے آفتاب صاحب بتائیے گا کہ آپ ماضی میں 3 مرتبہ کونسلر رہ چکے ہوئے ہیں, تو کیسے آپ اس طرف آئے سیاست میں, اور پہلی مرتبہ جب آپ کونسلر بنے تو کیا دل میں خیال آیا, کسی نے کہا کہ آپ کونسلر کے الیکشن جو ہے وہ آپ کو لڑنے چاہیے, یا آپ کی اپنی کنوکشن تھی؟ شکریہ. ایکچولی میں 3 دفعہ کونسلر, 1 دفعہ نائب ناظم چند دنوں کا رہا. اچھا, نائب ناظم بھی رہے آپ چند دنوں کا, چند دنوں کی حکومت نائب ناظم کی. چلیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن کونسلر والا کویشچن جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ کس طرح سے وہ پہلی کنوکشن کیا تھی کہ آپ کونسلر بنے؟ میں تقریباً رہنے والا تو اسی آبادی باہر کا, جی جی جی, کچھ 67-68 سے. تو ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک نظام تھا کہ جہاں پہ مطلب کہ ہمارے مسیحیوں کے گھرانے, جی, تو وہاں پہ پانی کا سسٹم بند کر دینا, سیور کے سسٹم بند کر دینا, کچھ ایسی چیزیں تعصب سا تھا. لیکن شکر جیسس باپ کا کہ اس دفعہ تو میں نمائندہ بھی مطلب کہ خدا کے خادموں کا ہی ہوں. آمین جی. سرپرستی بھی میری جو ہے اس وقت خدا کے خادم ہی کر رہے ہیں. وہ دیکھتے ہوئے کہ میں نے اس علاقے کو کچھ سجانے اور بجانے میں تھوڑا سا وقت ضائع گیا, جی, تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک جہد کی, مطلب کہ پہلے تو ہم نے میل ملاپ کو بڑھانے کی کوشش کی یہاں پہ کہ میل ملاپ بڑھے. تو کچھ چاراگری بنی ہوئی تھی چند دوستوں کی, یہاں پہ ایک ملاپلی تھی, وہ مطلب جسے لوٹ مارکا کہتے ہیں, مطلب کہ جیسے ہی مطلب کہ کہنا نہیں چاہیے, جی جی, الیکشن کے دنوں میں کہتے ہیں جیسے بارشی ڈڈو نکل آتے ہیں نا, اس طرح ہمارے کچھ لوگ نکل آیا کرتے تھے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری مسیح بہن بھائیوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہمارے کو تو جانا ان لوگوں کے پاس پڑتا تھا, لیکن جانے سے ہمارے کام کبھی نہیں رکے. کام کرتے تھے, جو بھی نمائندے آئے انہوں نے یہ نہیں کہ کام نہیں کیے, لیکن وہ ایک چیز ہمارے میں تھی کہ یار ہم میں سے بھی کو ہو. تو اس وقت ایک کونسلر, پھر ایک ایسا نظام آیا کہ اس میں جیسے ابھی مطلب کہ ابھی بڑا اچھا آپ نے بات کی کہ نیا نظام آ رہا ہے بلدیات کا, جیسے یہ 364 میں آ رہا ہے. تو اس میں 1 2 3 4 پہ مطلب 5 کونسلر ہوا کرتے تھے. جی, تو ان کونسلرز میں مطلب کہ ہمارے مطلب کہ نمائندے 5 سے 6 ہو گئے یہاں پہ. لیکن اس میں مطلب کہ قابلیت کے لحاظ سے 1 2 بندہ بہت اچھا کام کرنے والے تھے, اور کچھ مطلب اسی طرح. تو مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ ایک دوست رات میں میرے پاس آ گیا. اچھا, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آفتاب بھائی مطلب کہ ہمارا ایک بندہ ہے. تو اس وقت میں پراپرٹی کا کام ہے میرا ڈیفنس میں, جی جی, سے کیونکہ پہلے اسی ادارے کے ساتھ میرا کافی مطلب کہ اس کو بڑی گہری اٹیچمنٹ اسٹارٹ کرنے میں جو تھا, جی کمپرے روم سے لے کے جی جی, یہاں تک, اور جتنی بھی سیمینارز وغیرہ اس میں میرا کافی تھا. لیکن بس تھوڑا سا مطلب کہ راستہ میرا تھا کہ میں اپنی پراپرٹی میں تھوڑا سا جی جی, تو اس میں مجھے اس بندے نے آگے کہا, تو میرا اس دور میں ایک دوست تھا میجر رفیق اسرت, وہ ٹاؤن ناظم ہوا کرتے. جی جی, تو انہوں نے کہا آفتاب بھائی مطلب کہ ایک بندہ آیا کہنے لگا یار میرا بچہ کا یہ زیور بھی جا رہا ہے, یہ بھی جا رہا ہے, یہ بھی جا رہا ہے, لیکن پولیس بندہ نہیں چھوڑ رہی. تو میں نے اچانک فون کر دیا, وہ کچھ لوگ اس کی طرف چلے گئے, کچھ لوگ میری طرف آ گئے. تو انہوں نے باہر آتے ہوئے گالی نکالی. اس نے کہا جو ہر بندہ منہ چوک کے کونسلر, مطلب کہ اس میرے دل میں ایک چیز آ گئی. اچھا, وہ دل میں چیز ہے, میں نے یہ جو ہے نا, اچھا کبھی کبھی کسی کی بری بات بھی جو ترقی کا باعث بن جاتی ہے. میرے دل میں آ گیا کہ میں بھی اس علاقے سے جو نا, تو اسی دوران میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اوہو, میری ایک ٹانگ اور بازو جو تھا وہ فریکچر ہو گیا, مسز کا بھی ہو گیا. یہ بیٹا میرا بیٹا ہے, اس کا بھی مطلب کہ
تو میں اسی دوران میں آیا جب واپس تو لوگ کہنے لگے یار تو الیکشن اناؤنس ہو چکا تھا. جی جی. تو خدا نے میری جیزس باپ نے میری مدد کی, دوستوں نے میری مدد کی کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور ٹوٹی ہوئی بازو کے ساتھ اور فرسٹ ٹائم میں نے سب سے زیادہ ووٹ یہاں لی اور پہلے نمبر پہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ بھی ایک دیکھیں, ٹوٹی ٹانگ ٹوٹی بازو کے ساتھ آپ نے اتنے زیادہ ووٹ لے کر ون کیے. مطلب کہ دوستوں کے ساتھ. یہ کس سال کا واقعہ ہے؟ یہ تقریباً 2002 یا 2000 اسی میں جو مشرف کا دور, مشرف کا دور تھا, اس میں مطلب کہ کاف لیگ. تو اس وقت کس جماعت کی طرف سے آپ نے یہ کون سے الیکشن؟ شروع سے ہمارا مطلب کہ زیادہ جو رہا وہ تو پیپلز پارٹی پیپلز کی, لیکن پھر جیسے چینج آتا گیا جی کاف لیگ, کیونکہ ہمیں مشرف بہت پسند تھے. اچھا آپ نے 3 دفعہ آپ کونسلر ہوئے ہیں, آپ پہلی اچھا آزاد الیکشن. اچھا چوتھی دفعہ یہ کونسلرشپ کے تو نہیں ہے, کونسلر نہیں آپ بن رہے, اب چیئرمین شپ کے لیے آپ نے جو ہے وہ آپ فائٹ کر رہے ہیں اس طرح. تو کیا بات آپ کو اچھی لگی, کیا آپ نے ایسے مثبت پہلو دیکھے کہ آپ نے سوچا کہ مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ چیئرمین شپ کے جو ہے الیکشن لڑنے چاہیے؟ پی ٹی آئی سے میری آواسطی جو ہے وہ تو کوئی 12 سے 14 سال کی ہے. اچھا پرانی یہ تو بہت پرانی. فرسٹ مطلب کہ جیزس نے مجھے ایک مطلب کہ دیا تھا جس میں ووٹ تھا جی, کہ وہ میری جو ممبرشپ جی, ہے وہ مطلب کہ عام ممبرشپ نہیں تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ جب یہاں پہ آئے لاہور لیاقت آباد میں, مطلب گرنے سے پہلے تو ایک بہت بڑا پنڈال ہوا تھا یہاں پہ جو پورے لاہور کے, اور اسی میں خان صاحب کی موجودگی میں میری جو مطلب یہاں پہ ممبرشپ ہوئی تھی, اور وہیں پہ انہوں نے تقریر کی, وہیں پہ میں نے تقریر کی, اور وہیں پہ میں مطلب کہ نامزد ہوا تھا اس میں. کیا بات ہے. اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے مطلب کہ اعجاز عالم صاحب, جی جی, خداوند نے انہیں مطلب کہ جی جی, کیا ہے, صوبائی وزیر ہیں, انہوں نے بڑی ان تک محنت کی, اور کچھ غلط فہمیوں میں ایسا ہوا کہ ان کا پہلے 5 کروڑ کا فنڈ باہر کالونی میں آیا جو میرے ہاتھوں سے لگا. اچھا, جو میرے ہاتھوں سے لگا, لیکن اس میں تھوڑی کنفیوژن ہوگی کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ شنیلا ہیں کہ مطلب کہ اعجاز ہیں, تو وہ تھوڑا سا کرتے ہوئے, لیکن پھر بھی میں نے اسے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے دونوں کو مطلب کہ لے کے آیا. اور جہاں بھی اب جائیں تو اعجاز عالم گسٹن صاحب اور شنیلا صاحبہ کی مطلب کہ وہ سائٹ پلیٹس لگی ہوئی ہیں, اور اب ہم زیادہ تر شکر گزار, اور میرا حوصلہ اب بڑا ہے جب میرے پہ مطلب کہ ہاتھ میری سرپرستی پہ جناب خادم اعلیٰ پاکستان اور یہ دنیا کے منجے ہوئے مطلب پاسٹر انور فضل صاحب اور شوکت صاحب نے اپنی سرپرستی کا میرے لیے اعلان کیا. تو اس سے میرا حوصلہ ہی نہیں بڑھا, میرے لیے دعائیں بھی بڑھ گئیں. آمین. ہر چرچ, ہر گھر, ہر جگہ پہ مطلب کہ جو ہے مطلب کہ میں اب مسلمان دوستوں میں بھی جا رہا ہوں تو وہ بھی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ انور کا مطلب کہ مطلب کینڈیڈیٹ ہے, ان کا کینڈیڈیٹ ہے خدا کے خادموں کا, اور مسیحی بندہ ہونے کے ناطے جی, مسیحی کے نام کو بڑا جلال ملتا ہے یہاں پہ. آمین. اور ان لوگوں کا مطلب کہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب ان لوگوں سے اس حلقے میں, کیونکہ یہ حلقہ یہ نہیں کہ یہ مسیحی یا کرسچنس کا کوئی معاملہ آتا ہے, یہاں پہ ہمارا ایوریج ووٹ زیادہ ہے. بالکل ہمارا یہاں پہ کوئی 65 to 60% ووٹ ہے جی, یہ یونین کونسل کے لحاظ سے, اور 30 سے 35% جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے. جی جی. تو اس میں چودھری اعجاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ابھی شوکت صاحب کے مطلب کہ اس سے گئے ہم وہاں پہ شمولیت کے لیے, جس میں شہزاد سوترا صاحب کو بھی ہم نے نون لیگ سے وہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں, جی, سے ویلکم کہا. نسیم ماڑا صاحب ہیں, جی جی, دیکھا یہی بالکل بالکل, ان کو ہم نے مطلب کہ لیا, مطلب کہ یہ بھی نون لیگ سے مطلب کہ پی ٹی آئی میں آئے. جی جی, دونوں پچھلی دفعہ کونسل لڑے تھے. جی, اور عمران کھوکھر صاحب ہیں, جی, مطلب کہ بزنس ان کا پراپرٹی ہے, لیکن ان کے جو تھا اپنا نون لیگ والوں کے ایک بہت اچھے رکن تھے, اور ان کو مطلب ان کو بنایا گیا ہوا تھا کہ میرا خیال ہے انہوں نے صدر بنایا ہوا تھا مطلب کہ حلقہ میں, تو انہوں نے بھی شمولیت جو ہے مطلب کہ اس میں مطلب لی پی ٹی آئی میں.
اس کے علاوہ بہت سارے دوست ابھی ہمارے ساتھ آنے کو ہیں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں. فیور ایک میں دیکھ رہا ہوں خاص آپ کے اوپر ہے اور بڑی تیزی سے لوگ جو ہے وہ آپ کی فیور میں جڑتے جا رہے ہیں. لکس لائک کہ خدا آپ کو ضرور کامیابی دے گا. یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ چند دن کے ناظم بھی رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری لگتی ہے. یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ ماجرا تھا کہ میرا ہمزرب یہاں پہ ہوا کرتا تھا پریز لازرس. اچھا پریز لازرس. جی جی ساتھ میرا ہمزرب بھی تھا. اس وقت میں کاؤنسلر تھا. جی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے تھے اور سینئر تھا. جی وہ نااہل ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت مطلب کہ ہمارے ملک میں ہمارے مطلب کہ جو لا میں پاکستان کے اس میں تھا کہ میٹرک سے نیچے جو بندہ ہے وہ نائب ناظم یا ناظم نہیں بن سکتا. لیکن انہوں نے مطلب کہ اپنی ایک جیلی مطلب کہ دی ہوئی تھی اس سے وہ ناہر ہوئے. ناہر ہونے کے بعد ایک مقابلہ شروع ہو گیا کیونکہ لازمی بات ہے کہ ماجورٹی ہمارے بھائیوں کی تھی, ہمارے مسلم بھائیوں کی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ مطلب کہ وہی آنا چاہیے. لیکن وہاں پہ میں نے جنگ کی. تو میں نے وہ جنگ کی. میں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ ہمارا نائب ناظم کیا ہے, ناظم آپ کا موجود ہے. تو اس کے لیے اس دور میں کوئی 17 سے 18 لاکھ روپیہ ہمیں خرچ کر کے تو نائب ناظمی, کیونکہ یہ خرید و فروخت میں بات چلی گئی تھی. جیسے سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے نا, اسی طرح ہمارے کونسلر, ہمارے بھی کونسلرز ہوتے ہیں, ان کا بھی ایک نائب ریٹ تھا. اچھا یہ بات بھی آپ نے کی ہے کہ جیسے سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں نا, اندر کی بات آپ نے کر دی ہے لیکن اس کو ابھی ایکسپوز نہیں میں کرنا چاہتا. جی اس پہ ایکشن لیا ہے جی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ اب یہ جو الیکشن ہے تو اس میں بہت ساری کیسرائیاں آ رہی ہیں. کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جی کہ یہ پادری پیچھے انور فضل پیسہ لگائے گا, اب صاحب گئے تو آگے صرف کھیلے گا. تو کھیلنے کے لیے خدا کے خادموں کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے کہ جو بندہ مطلب کہ مارکیٹ سے مطلب کہ آپ دیکھیں گے وہ جب ان کا بھی ایک نیٹ ورک ہے نا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے. بالکل 3-4 ماہ کا ٹائم ہے. ہو سکتا ہے الیکشن ہو, نہ ہو سکتا ہے نہ. میں کہتا ہوں نہ بھی ہو تو ہمیں. اچھا یہ آپ نے میرا اگلا کویشچن ہی چھیڑ دیا. یہ ایک ہاٹ کویشچن, برننگ کویشچن ہے کہ کیا بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا لنگر آن ہوں گے, یا اس کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیا جائے گا, جو کہ دوسری جماعتیں یہ بلیم کر رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ شاید ہمیں ایک جھانسا دیا جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کا, لیکن انہوں نے کوئی کروانے نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں جی ابھی تک تو جیسے مطلب کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے یہ 4 دسمبر کا اناؤنس ہوا جی کہ اس میں الیکشن ہے. اس کے بعد پھر مطلب کہ اس کو اٹھا کے مارچ اپریل میں لے گئے. پھر وہ کچھ کیسرائیاں آ رہی کہ سینٹ کا الیکشن کے بعد مطلب کہ بلدیات کا الیکشن آئے گا. اور اس میں اور جو الیکشن آئے گا اس میں کرونا بھی کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے, کیونکہ پہلے بھی کرونا کی وجہ سے ان کو لنگر آن کیا گیا. ابھی تو جو بھی آئے گا وہ میری ہی پارٹی کی بات ہے. جی جی سیاسی کرونا چل رہا ہے. مطلب کہ وہ ہماری جیسے ہماری میٹنگوں کے لیے چل رہا ہے, جی ہمارے چرچز کے لیے چل رہا ہے جی, لیکن یہ جلسوں کے لیے نہیں چل رہا ہے. جیسے گجرات وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کراچی میں اس میں نہیں چل رہا. باقی سارے معاملات پہ مطلب کرونا چل رہا ہے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ مطلب جیسے ہماری خود میٹنگ تھی جی اسے کنٹینیو ہونا چاہیے. بالکل دوسری کنونشنز ہیں اور دوسرے چرچز کی ہیں, جی یہ مطلب کہ کنٹینیو ہونی چاہیے. اس لیے رکنا نہیں چاہیے. اچھا جو پی ٹی اے کی حکومت ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو ایک باہر کے نظام سے متاثر ہو کر تو انہوں نے پاکستان کے اندر بہت ساری جدید اصلاحات اور جیسے بلدیاتی الیکشن میں بھی جدت پیدا کی, اس میں جو تبدیلی لے کے آئے ہیں, اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے. لیکن جب ایک طرف یہ الزام ہے یا یہ بات کی جاتی ہے کہ جو پی ٹی اے کی حکومت ہے یا خان صاحب جو ہیں وہ باہر کی حکومتوں کے نظام سے متاثر ہو کر پاکستان کے اندر اس ساری اصلاحات کو لے کے آ رہے ہیں, تو باہر کے کنٹریز کی جب بات کرتے ہیں, یورپ کی خاص طور پر جب بات کرتے ہیں, تو وہاں بلدیاتی نظام نہ صرف سٹرونگ ہیں بلکہ بااختیار بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ باہر کے ملکوں کی آپ کو جو گلی اور محلے ہیں وہ آؤٹ سٹینڈنگ نظر آئیں گے بنسبت پاکستان کے, کیونکہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے. کیونکہ جتنے گراس روٹ تک جو ہے وہ ڈونیشن پہنچے گی, فنڈز پہنچیں گے, اتنا زیادہ اچھا جو ہے وہ کام ہوگا. تو اس کے باوجود خان صاحب کی حکومت پر الزام ہے کہ انہوں نے 2 سال تک
جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کو لنگر آن کیا ہے, نہیں ہونے دیے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ کچھ ڈاؤٹ ہی نظر آ رہا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یا جی جی سے کہہ رہے ہیں, دیکھیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ جی یہ 40 سال سے مطلب کہ اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں جی اور آپ نے حال دیکھا. میں ابھی دیکھیں کہ میں شکر گزار ہوں مطلب شوکت فضل صاحب کا, جی جی پاکستان میں نہیں ہے, خدا ان کے ساتھ ہو. جی جی تو ہم نے کچھ چیزیں ان کے سامنے لا کے رکھی یہاں پہ کہ شوکت صاحب مطلب کہ جب میری ان کی جو میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے مطلب کہ نور صاحب سے مطلب کہ بات ہوئی, تو اس میں ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ ہمارے یہ چرچیز ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گراؤنڈ لیول پہ مطلب کہ جو خان صاحب کوشش کر رہے ہیں اور بلدیات مطلب اس میں یہی چیزیں تھیں کہ جب ہم نے آ کے ان کی نشاندگی کی کہ آپ نے دیکھا پی جی اے چرچ, ایف جی اے چرچ, ان کی جو روٹ ہے ان کا جو حال آپ دیکھیں مطلب کہ اتنا تھا کہ وہاں پہ مطلب 25-30 سال سے روڈ ہی نہیں بنا تھا. جی تو میں نے اپنی کاوشوں کے ساتھ اپنی عورت کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ چیزیں مطلب کہ شوکت صاحب دیکھیں, یہ دیکھیں جہاں جہاں مطلب کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ لوگ مطلب کہ ہمارے پہ مطلب کہ توجہ نہیں ہو رہی, تو آپ اس پہ. انہوں نے فوری طور پہ مطلب کہ میری ہیلپ کرتے ہوئے نہ جانے کہاں سے مطلب کہ اپنا, تو مجھے ایک رنگ آ گیا اعجاز عالم گسٹن صاحب کا, میں شکر گزار ہوں ان کا. جی جی تو انہوں نے کہا آفتاب کیا مسئلہ ہے, میں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ مطلب کہ ہمیں پی سی سی چاہیے. تو میں بھی مطلب کہ آپ کا کیمرہ مین وہاں سے تھوڑا سا بنا کے لائے ہیں. جی 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 تو وہ ہم نے دکھایا کہ ہم نے وہ فوری طور پہ وہ کھیڑنی شروع کر دی. آپ اب دیکھیں گے کہ یہ دیکھتے ہوئے ہم شکر گزار ہیں صدر پنجاب چودھری اعجاز صاحب کا کہ انہوں نے بھی مجھے کال کرتے ہوئے کوآرڈینیٹر بھی مطلب کہ باہر کالونی میں مطلب کہ نامزد کر دیا. ویری گڈ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہیں کہ نہیں جہاں جہاں آپ کو, کیونکہ یہ ساری خدا کے خادموں کی بدولت ہے, جی جی دعاؤں کی بدولت ہے. جی جی کیونکہ ایک نام اچھا کسی کے ساتھ مطلب کہ وہ جی ایک گروپ اچھا مطلب بالکل جو ان کے ساتھ مدد کے لیے آ گیا. جی جی تو اعجاز صاحب نے فوری طور پہ پوری باہر کالونی میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن جہاں جہاں ضرورت تھی, جہاں پریشر کم تھا, جہاں پہ لیکیج تھی, یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا سا کھڈا مڑوا کے وہاں پہ وہ چھوٹا سا کام کروا, وہ نہیں, تمام تر پائپ لائنیں جو ہیں وہ مطلب کہ ہم نے وہاں پہ کالونی میں شروع کر دی. اور اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کرسچن کون ہے اور مسلم کون ہے, کیونکہ مجھے شوکت صاحب نور صاحب کا ایک کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے ہمسائے کا خیال کریں. تو ہمارے ہمسایوں میں ہمارے مطلب مسلم بھائی بھی ہیں, کرسچن بھائی بھی ہیں. وہ مین بازار کے ساتھ آپ دیکھ لیں مسجد والی گلی, پرنس اسٹریٹ, اور اس کے دائیں بائیں مطلب کہ اس کا وزٹ کر آپ کے, میں نے کیمرہ مین کو کہا ہے جی کہ وہ آ کے اس کی کوریج کریں. کوریج کرنے کے بعد وہ مطلب کہ ٹی وی کہ ہم نے وہ مسلمانوں بھائیوں کو اپنے سے بڑھ کر کیا بات, ابھی ہم کچھ بھی نہیں بنے لیکن ہمیں ایک خداوند نے, ایک جیسس باپ نے, ایک خدا کے خادموں ہاں جی, ایک ٹریک میں ڈال دیا. پہلے اسی طرح پرسوں, آج میرا خیال ہے غالباً 19 تاریخ ہے یا 20 تاریخ ہے, 22 تاریخ کو ہم افتتاح کر رہے ہیں دلکشا میں. اس میں بھی ٹوٹل سوئی گیس جو ہے وہ شوکت فضل صاحب, نور فضل اور چودھری اعجاز صدر پنجاب کے خصوصی فنڈ سے اور اعجاز عالم کی محبتوں کے ساتھ وہاں پہ ہم اسٹارٹ دیں. ویری گڈ. یہ اچھا, یہ والی جو بات ہے نا آپ نے بہت مزے کی ابھی کی ہے, کیونکہ اس لیے کہ میں دلکشا میں رہتا ہوں اور گیس کی وہاں پرابلم نہیں, وہ آپ کی بات بجائے ابھی وہاں پہ مطلب کہ وہاں پہ کوئی فرق نہیں رکھا گیا. جی میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جب میں نے یہ سٹارٹ لیا تھا تو اس وقت ایک ٹائم تھا کہ ہمارے جہاں پہ گھر آ جاتے تھے وہاں سے پانی کی, میں آج بھی ثابت کر سکتا ہوں, آج بھی وہ نشان وہاں موجود ہیں. تو ابھی ہم نے مطلب کہ آپ کے چینل کے حوالے سے مطلب کہ میں اعجاز عالم صاحب سے جی اور اپنے خدا کے خادموں سے, جہاں تک مطلب کہ شلیلا روح صاحب ہیں, اعجاز عالم صاحب ہیں, چودھری اعجاز صاحب ہیں, اور وہاں ان کی جہاں تک پہنچ ہے جی, یہاں پہ ایک سب سے بڑا جو معاملہ ہمارے مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے پانی کا. اچھا, پانی سے میں یہاں پہ آپ یہیں سے بات شروع کیجیے. پانی پہ میں ایک سوال پہلے آپ سے پہلے پوچھ لوں ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ جو نالا ہے بیدلیام چوک کا, وہاں اکثر یہ کمپلین رہتی ہے کہ نالے میں سیوریج کا پانی مکس ہو گیا ہے, تو وہاں کیا صورتحال ہے موجودہ اور کیا اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ سے, میں آج سے کوئی
10 سے 15 سال پیچھے چلا گیا، 10 سال پیچھے، جی جی، تو یہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے، کیونکہ یہ مطلب کہ جب یہ آبادی میں نے آپ سے کیا کہ 68 اور 67 میں مطلب آیا یہاں پہ، جی جی، تو بہت چھوٹا تھا، تو اس وقت سے ہم یہاں پہ ہیں، تو لیکن یہ جب ہم نے 85 کے بعد مطلب کہ جیسے جیسے یہ، تو اس وقت یہ چھوٹا سا ہی، جی جی، لیکن ایکڑ اتنا ہی تھا، اتنا ہی تھا، 20 ایکڑ تھا یا 30 ایکڑ تھا یا 50 ایکڑ تھا، یہ آبادی کا راؤنڈنگ تو اتنا ہی تھا نا، جی جی بالکل، لیکن اس میں مطلب کہ لوگ کم تھے، ہوں، اس وقت ہزاروں میں تھے، اب آپ دیکھیں کہ یہ 25,000 ووٹر کا ایک یونین کونسل ہے، ایک یونین مطلب 364، اگر اس اور اگر بہت سے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ جن کے نہیں بنے وہ بھی ہو تو اسٹرینتھ اور زیادہ ہو جائیں، کے حساب سے لگائیں تو یہ 2 لاکھ مطلب کہ ووٹر ہے، ہوں، تو ووٹر سے آپ اندازہ کیجئے کہ مطلب کہ ایک گھر میں کسی کے 2 بنے، کسی کے 3 تو 4 کے بنے ہی نہیں ہیں بچے، بالکل، تو یہ کم سے کم نہیں تو کوئی 10 سے 20 لاکھ 20 لاکھ کی آبادی ہے، ہوں، جس میں وہ پریشر بڑھا، تو وہ ہوا کہ پرانی جو لائنیں ڈلی ہوئی ہیں ہوں، وہ مین گٹرز کے اندر سے نا وہ پرانی، وہ بہت پرانی ہو چکی ہیں، ہوں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں شکر گزار ہوں چودھری اعجاز صاحب کا کہ انہوں نے وہ سوئی گیس کی لائنیں جو ہے نا وہ جو یہ لیکیج تھی 40 سال پرانا جو یہ معاملہ تھا، اس کو ابھی نیو مطلب کہ ہم نے شروع کیا، تو یہ بھی ایک مسیحی نے یہاں پہ سوئی گیس ڈلوایا تھا، وہ تھے پیٹر جان سوترا صاحب فیصلہ آباد سے، ہوں، وہ بھی ان کی جماعت اور تھی لیکن نون لیگ کے تھے، لیکن انہوں نے ڈلوایا تھا، ہوں، لیکن اس کے بعد مطلب کہ ہم لوگ اس پہ کیئر کرتے رہے، اور یہ جو اب جائے گا یہ جائے گا چودھری اعجاز صدر پنجاب صاحب کو یا انور فضل یا شوکت فضل کو، یہ کریڈٹ کہ کاوش تو میری ہے کہ نئی پائپ لائنیں 40 سال کے بعد بھی پہلے بھی ایک مسیح نے ڈلوائی اور اب بھی ایک مسیحی جو ہیں وہ مطلب کہ اس پہ مطلب کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں جی کہ یہ گٹروں سے لائنیں ہم باہر نکالیں، جی جی، ہم نے اپنا اعجاز عالم صاحب جی جی، اعجاز صاحب شمیرہ صاحبہ سے بھی ہم مطلب کہ کہیں گے، اور ہم یہ چینل اگر وہ دیکھیں اور مطلب کہ خدا کے خادموں کو بھی کہیں گے کہ ان سے ذرا ہمارے لیے مطلب کہ ایک سفارش چھوٹی سی کر دیں کہ یہاں پہ اگر وہ فنڈ دینا چاہیں تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، اور یہ ضروری بھی ہے اور کافی پرانا مسئلہ ہے، پانی ہی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی فلٹر نہیں ہے، جی، فلٹر کے لیے بھی مطلب کہ بہت جلد ہم مطلب کہ اعجاز عالم صاحب ایک مطلب کہ آپ کو گڈ نیوز میں دیتا چلا جاؤں، جی بالکل، اعجاز عالم کرسی صاحب نے ایک فلٹر جو ہے وہ بالکل اوکے کیا ہوا ہے، لیکن میں اس واہ واہ واہ، کو دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے، اس پہ تو ہاتھ ملائیں، بالکل یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، تو ہم شکر گزار ہیں جی جی، بہت بڑی بات ہے، اور بہار کنی کے اندر اس علاقے کے اندر، کے ساتھ ساتھ جی جی، ایک ٹیوبل جو ہے واہ واہ، وہ اگر نیا مل جائے نیا مل جائے تو اس سے مطلب کہ ہمارا مطلب کہ پانی کا بڑھاؤ اور ہو جائے گا۔ زبردست سر، چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے، بہت 2 اہم سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیا بلدیاتی نظام، نیا پاکستان خان صاحب کا نعرہ ہے، کیوں وہ کہتے ہیں کہ جی نیا بلدیاتی نظام نیا پاکستان ہے، کیا جدت آئی ہے، کیا چینجنگ آئی ہے اس بلدیاتی نظام میں؟ دیکھیے جی، چینجنگ میں نے تھوڑا پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ وہ 40 سال سے ان کی تنظیم سازی تھی، یہاں پہ ان کے لوگ تھے، جی جی، تو ان لوگوں نے اپنے ورک کیا، جی، لیکن ورک وہی کیا کہ جہاں پہ کسی کا کوئی تعلق نکلا، جہاں پہ جس کا گناہ ملا وہاں پہ، لیکن خان صاحب کی ایک پالیسی ہے کہ جہاں پہ کسی کو کچھ نہیں ملا وہاں تک کی نشاندگی، اور وہاں پہ میرے نمائندے جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ کام کرنا ہے، کیا بات ہے، یہ تکلیف ان لوگوں کو ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے اپنے مسیحوں کو، لیکن ہم نے برابر کا مطلب کہ ان کو حقوق دلاتے ہوئے کہ وہ جو سوئی گیس اور پی سی سی کی سارا معاملہ جی جی، وہ پہلے ہم نے اپنا مین بازار میں جی، مسجد والی گلی، پرنس اسٹریٹ، اور اپنا یہ جو آپ کا دلکشا کا، جی جی، اس میں اسی طرح پانی کا بھی جو پروجیکٹ ہے وہ سب سے پہلے انہی علاقوں، بالکل، اور اس نظام کے تحت تقریباً 33% جو بجٹ کا حصہ ہے وہ گراس روٹ تک پہنچے گا، اور دیکھیں کتنا کام ہوگا اس سے، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہاں ہے، جی، یہ معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں ایم این ایز ایم پیز کو بھی پرابلم ہے، کیونکہ ابھی ہم ان کے آگے ہاتھ کر رہے ہیں، تو جی پھر جی، ہم جب خود مختار ہو جائیں گے تو شاید اور یہ ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کا جو اس بلدیاتی نظام کے تحت ویژن ہے وہ یہی ہے کہ گراس روٹس تک فنڈز پہنچیں بغیر کسی رکاوٹ کے، یہ جو
ایم این ایم پی بلیسنگ ہیں یا رکاوٹ ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ گراس روٹس تک جو 33% بجٹ ہے پنجاب کا وہ ان تک پہنچے، تک کہ گلی گلی محلے محلے میں عمدہ کام ہو اور جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بھی آزاد اور خود مختار ہوں۔ تو چونکہ سر ہمارے پاس وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب 2 منٹ میں بتائیں گے کہ ایز اے چیئرمین خدا آپ کو کامیاب کرے، چیئرمین بننے کے بعد اس علاقے کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جتنا بھی ہو سکے اپنے دل میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے ہاتھ میں رکھیے کہ میری پرانی 20-22 سالہ جو کارکردگی ہے، جس میں قبرستان بنے، روڈ بنے، کالز بنے، میری یہ کوشش ہوگی کہ جن لوگوں نے میری پہ اعتماد کیا میں ان کے اعتماد کو مطلب کہ پورا دل رہتے ہوئے ان کی توقعات پہ پورا اتروں، اور جو بھی مطلب کہ باہر کالونی کے مسائل نہیں، پاکستانی مسائل بھی اگر میرے سامنے آئے گا، اگر میرے برابر میں سے بھی کوئی آئے گا تو وہ بھی میری اگر کوشش میں ہوگا تو میں اسے حل کروں گا۔ آمین، تھینک یو سو مچ آفتاب گل صاحب۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آمنے سامنے جناب آفتاب گل کے ساتھ، اور ان باتوں سے کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، جو سوال آپ کا بھی ہے کہ کیا نیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ واقعی ملک پاکستان کے اندر گلی گلی محلے کے اندر تبدیلی لا سکے گا؟ کیا نئے بلدیاتی نظام کے تحت جو ہے وہ ادارے، بلدیاتی ادارے واقعی خود مختار ہوں گے، اور اس کے اندر معاشرے کے اندر کیا نئی تبدیلیاں آئیں گی؟ اس کے علاوہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کے اندر کوئی بھی سوال اس وقت جنم لے رہا ہے تو ضرور آپ ہمیں ای میل کیجئے گا editor@izhaq.news پر، یا اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کیجئے گا، ہم آپ کے دیں گے سوالوں کے جواب، اور آفتاب گل صاحب میری مدد کریں گے کیونکہ یہ چیئرمین کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی سوال آپ جناب آفتاب گل صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس ای میل پر اور اس نمبر پر ہم سے رابطہ کیجئے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اظہاق نیوز کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اسے بھی ضرور لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اظہاق نیوز کا سوشل میڈیا کا پیج بھی ضرور لائک کیجئے گا تاکہ روزانہ کی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ اگلے مہمان کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ تب تک کے لیے آج کے مہمان خصوصی جناب آفتاب گل صاحب کو اور اینکر پرسن پاسن ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔